بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، رات سونے سے پہلے موبائل فون کا استعمال کرنے کی بجائے اللہ کا کلام پڑھ کر سویا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی یا جو بھی بات چیت ہوگی وہی آپ کے خوابوں کا موضوع ہوگا، اور جیسے خواب ہوں گے آپ کا اگلا دن بھی ویسا ہی گزرے گا، اور یوں آپ کے دن اور رات ایسے ہی گزرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے سونے سے پہلے کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹائم کچھ بھی برا دیکھنے، سننے یا پڑھنے یا برا بولنے سے گریز کریں اور اللہ پاک کا کلام پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سونے سے پہلے کیا پڑھا جائے، تو اس حوالے سے قرآن سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر کون سی آیت ہے جو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ تو وہ ہے قرآن کی سب سے بہترین آیت، آیت الکرسی۔ جب انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو پوری رات اس کی شیطان سے، برے خوابوں سے اور ہر قسم کی برائی سے حفاظت کرتا ہے، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا بھی بہت افضل عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخلے سے صرف موت روکے ہوئے ہے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن میں رکھتا ہے۔ تو ناظرین، ان دو اوقات میں کبھی بھی آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں، ایک سونے سے پہلے اور دوسرا فرض نماز کے بعد۔ آپ جتنے بھی مصروف ہیں، زیادہ عبادت اور وظیفے کرنے کا وقت نہیں نکال سکتے، تو صرف ان دو اوقات میں پابندی سے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آیت الکرسی جنات سے بچنے کے لیے بھی بڑی ہی پاورفل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے، اسے قرآن کی آیات کی سردار آیت قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کرنا کیسے پاسبل ہوگا؟ میں آپ کو آیت الکرسی کی ٹرانسلیشن پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ کیا مطلب اس بات کا؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی کوئی کسی کی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کرے گا تو وہ بھی اللہ ہی کی اجازت سے کرے گا۔ قبروں کو پوجنے والے بھی غور کریں کہ دربار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا، جہاں کسی عبادت گزار کی بھی کیا جرت کہ وہ کسی کے لیے اپنی سفارش لے کر پہنچ جائے۔ یہاں دنیا میں آپ جائیں کسی آفیسر کے سامنے سفارش کرنے تو وہ سوال کرے گا، تم کون ہو؟ تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے؟ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ پھر اس کے دربار میں کس کی جرت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جس کو وہ ذات خود اجازت دے دے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز اور ہر زمانے
کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اس آیت میں فرمایا اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا ہی عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ بادشاہی اور یہ سلطنت ایسی ہے جسے کسی بیرونی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں، جسے کسی اندرونی بغاوت سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس جلیل القدر پاک ذات کے لیے اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت کی حفاظت کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ اکیلا شہنشاہ ہے اور اکیلا محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کو پڑھتے جائیں اور اس کی برکتیں سمیٹتے جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔